دوسرا نتیجہ نکالیے، اس سورہ مبارکہ میں کامیابی کی جو کم سے کم شرائط ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ نوٹ کیجئے، اگر انداز یہ ہوتا زمانہ گواہ ہے وہ لوگ بہت اونچے مراتب حاصل کر لیں گے جنہوں نے یہ شرطیں پوری کر دیں، ٹھیک، تو ایک امکان تھا کہ اگر یہ ساری شرطیں پوری نہ ہوں تب بھی کمتر درجے کی کامیابی تو حاصل ہو سکتی ہے، بہت اونچے مراتب نہ صحیح، نچلے درجے کے مراتب تک تو رسائی کا امکان ہے۔ یہ انداز نہیں ہے یہاں انداز کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی قسم ہے، تمام انسان تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں۔ یہ گویا کہ پاس مارکس ہیں، یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ در حقیقت بنیادی طور پر کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم ہیں، ورنہ ناکامی ہے، خسارہ ہے۔ استثناء جو ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے۔ تیسری بات اور بڑی اہم ہے، جب اللہ تعالیٰ کامیابی کو چار شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ چاروں لازم ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی قافیے اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیے گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معالج آپ گئے ہیں، آپ نے نبض دکھائی ہے، یہ جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے، اب نسخہ لکھا گیا ہے، اس میں 4 دوائیں لکھ دی گئی، آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی یا 1 بھی ختم کر دی فرض کیجئے، تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا، یہ اب آپ کا نسخہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں، اس کے کچھ سمی اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، تو دوسری شے شامل کی جاتی کریکٹیو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ آپ نے وہ کریکٹیو نکال دیا تو مارے گئے نا، وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقط کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے۔ یہ بات کیوں میں اس ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کی 100% امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان، اور اگر عمل صالح کو تھوڑا بہت ہو گیا، نماز روزہ ہو گیا تو کیا کہنے صاحب، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو جائے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تک تو کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں، ہمارے ذہنوں سے خارج ہے۔ یہ بھلائی کی تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں، یہ ہمارے تصورات ہیں۔ ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر جو ہے اس پر غور و فکر اور تدبر۔ یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعت، اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کے لیے کافی تھی۔